بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، الالہ سے بنا ہے، جس کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2، الملجا، جس کی پناہ لی جائے۔ 3، المفزوع، گھبراہٹ میں جس سے مدد لی جائے۔ المحبوب، جس سے عظیم محبت کی جائے۔ الالہ، جس سے تخلیق حیران رہ جائے۔ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ کے سارے ہی ناموں کا واسطہ دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے سارے ہی نام وہ لے لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللہ بھی آیا ہے، اور الرحمن الرحیم 2 صفات کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بھی آئے ہیں۔ الرحمن، نرمی اور شفقت کرنے والا، اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کرنے والا۔ رحیم، مسلسل رحمت برسانے والا۔ اگر بندے کو اللہ کی رحمت کی پہچان ہو جائے تو کوئی ہر تکلیف دور ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ میرا رب ہے نا کتنا مہربان، وہ میری مشکل دور کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ ہر سورت کا آغاز ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ سے ہی ہوتا ہے، سوائے سورت توبہ کے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، چاہے وہ عبادت کی قسم کا ہو جیسے تلاوت کرنا، یا دنیا کا کوئی بھی کام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام، عزت عظمت والا اور جلال والا۔ لہٰذا جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ انسان کے اندر فخر غرور نہیں رہتا، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ۔ جب انسان بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے تو اسے اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ توحید کا کلمہ ہے نا۔ جب اللہ کا نام لیتا ہے انسان تو پھر اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، یہ کام بھی پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ اللہ کے نام لینے سے نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر دل میں شکر آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ پھر جب بندہ اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کاموں میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد جو بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب کام کا آغاز ہم بسم اللہ سے کرتے ہیں تو اس کام کا پھر انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو سارے کام پھر عبادت بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، وہ نیکی شمار ہوتے ہیں، اور انسان کو قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، الالہ سے بنا ہے، جس کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2، الملجا، جس کی پناہ لی جائے۔ 3، المفزوع، گھبراہٹ میں جس سے مدد لی جائے۔ المحبوب، جس سے عظیم محبت کی جائے۔ الالہ،
جس سے تخلیق حیران رہ جائے۔ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ کے سارے ہی ناموں کا واسطہ دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے سارے ہی نام وہ لے لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللہ بھی آیا ہے